جب بحری بیڑے سمندر میں کافی سفر کر چکے تھے تو ہوا تیز ہو گئی اور لہریں بلند پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھی۔ لیکن طارق بن زیاد نے لشکر والوں کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن آگے اللہ کی زمین ہے جہاں ہمیں عدل کو قائم کرنا ہے۔ کئی دن اور راتوں کی مسافت کے بعد یہ لشکر اندلس کے ساحل پر پہنچا۔ سن 711 عیسوی میں اندلس اس وقت ایک عیسائی بادشاہ کے قبضے میں تھا۔ ظلم و ستم عام تھا، عوام اس سے تنگ آ چکی تھی۔ افریقہ کے مغربی کنارے ایک مسلمان سلطنت مضبوط ہو چکی تھی جس کے گورنر موسیٰ بن نصیر تھے۔ اندلس کے ایک شہزادے نے مسلمانوں سے مدد مانگی اور اس نے بولا کہ اندلس کے بادشاہ نے اس کی بیٹی کی عزت لوٹ لی ہے اور وہاں کی عوام انصاف کے لیے ترس رہی ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے حالات کا جائزہ لیا اور ایک نوجوان جرنیل کو منتخب کیا جس کا نام طارق بن زیاد تھا۔ یہ نوجوان بہادری، ایمان اور عزم میں بے مثال تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو حکم دیا کہ وہ ایک چھوٹا سا لشکر تیار کرے۔ طارق بن زیاد نے 7,000 مجاہدین کا انتخاب کیا جن میں زیادہ تر بربر مسلمان تھے جو ابھی نئے ایمان لے کے آئے تھے، لیکن ان کے دل ایمان کی روشنی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ لشکر قریبی بندرگاہ پر پہنچا اور سمندری بیڑوں پر سوار ہو کر اندلس کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سفر اتنا آسان نہ تھا۔ اس وقت مدیترانہ کا سمندر تیز لہروں اور خطرناک طوفانوں کے لیے مشہور تھا، لیکن طارق بن زیاد کے چہرے پر ذرہ برابر خوف نہ تھا، بلکہ اللہ کی نصرت پر یقین تھا۔ جب بحری بیڑے سمندر میں کافی سفر کر چکے تھے تو ہوا تیز ہو گئی اور لہریں بلند پہاڑوں کی طرح اٹھ رہی تھی، لیکن طارق بن زیاد نے لشکر والوں کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ یہ راستہ مشکل ضرور ہے، لیکن آگے اللہ کی زمین ہے جہاں ہمیں عدل کو قائم کرنا ہے۔ کئی دن اور راتوں کی مسافت کے بعد یہ لشکر اندلس کے ساحل پر پہنچا۔ جب یہ لشکر اندلس کے ساحل پر پہنچا تو طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ تمام کشتیوں کو جلا دو۔ یہ الفاظ سن کر سپاہی حیران ہو گئے، لیکن طارق بن زیاد نے کہا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، صرف دو راستے ہیں، فتح یا شہادت۔ یہ الفاظ سن کر سپاہیوں کے دل بھڑک اٹھے اور وہ جان گئے کہ اب ہمیں یا دشمن کو شکست دینی ہے یا اللہ کی راہ میں جان دینی ہے۔ جنگ سے پہلے طارق بن زیاد نے قوم سے خطاب کیا اور فرمایا، اے اسلام کے شیرو، اب تمہارے پاس صرف دو راستے بچے ہیں۔ آگے دشمن کی فوج ہے اور پیچھے بے رحم سمندر ہے، لیکن تمہارے پاس ایمان ہے اور لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں۔ یاد رکھو، فتح کثرت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ملتی ہے۔ ہم دنیا کی لالچ کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو ختم کرنے اور حق کو قائم کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہر سپاہی کے دل میں اتر گئے۔ جنگ کے دن اندلس کا بادشاہ ایک بہت بڑی فوج لے کر سامنے آیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کی فوج کی تعداد تقریباً 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، لیکن اس کے مقابلے مسلمانوں کی فوج صرف 12,000 تھی۔ لیکن مسلمانوں کے دلوں میں ایمان، شجاعت اور جذبہ جہاد تھا۔ کئی گھنٹے جنگ جاری رہی، مسلمانوں نے دشمن کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آخرکار دشمن کو شکست ہوئی اور بادشاہ خود مارا گیا یا فرار ہو گیا۔ اس عظیم فتح کے بعد مسلمان اندلس میں داخل ہوئے۔ یہ صرف ایک زمین کا قبضہ نہیں تھا بلکہ انصاف اور علم کا آغاز تھا۔ اندلس آنے والی صدیوں تک دنیا میں علم، تہذیب اور ترقی کا مرکز بن گیا، لیکن یہ سب ایک نوجوان جرنیل کے ایمان، عزم اور بہادری سے شروع ہوا جس سے آج دنیا طارق بن زیاد کے نام سے جانتی ہے۔